السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ نیا پرانا لو جانا پیندا اے ایتھے کسے نے نہیں ہوئے پکا ڈیرا لایا، ایتھے کسے نے نہیں ہوئے پکا ڈیرا لایا، پرانا لو جانا پیندا اے۔ بعد از حمد و ثنا سرور کائنات کی بارگاہ کے اندر حاضری لگوانے کے بعد گرامی المرتبہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ہر چیز پہ حاوی ہو، ایک موت ہے جس سے وہ بے بس ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھا۔ اب اس کی گہرائی میں جایا جائے تو نبیوں پہ بھی جب موت آئی ہے نا، اس کی آپ سختی ان کی بیویاں فرماتی ہیں کہ ہم نے جب اپنے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور کے وصال کا وقت قریب آیا، اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے کمبلی والے جو سختیاں دیکھی ہیں، اس کے بعد میں نے موت کو کبھی آسان لیا ہی نہیں۔ یہ موت اتنی گہری چیز ہے، لیکن کثرت سے یاد کیا کرو جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا، اگر اس کے دل میں یہ ہو کہ میں امید اللہ پہ رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، میرے آقا فرمایا شاید اللہ اسی وجہ سے اس کو بخش دے۔ یہ ایسی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم کے وصال کا وقت قریب آیا، میرے رب کریم نے اپنے خلیل سے پوچھا اے میرے خلیل تو نے موت کو کیسے پایا ہے؟ جناب حضرت ابراہیم اللہ کے پاک پیغمبر حضرت خلیل اللہ نے فرمایا یا اللہ اگر گرم سوئی کو تر روئی میں رکھ دیا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ میرے رب قدیر نے فرمایا اے میرے خلیل ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ کہنے لگے اگر گرم سوئی کو تر روئی میں رکھ دیا جائے پھر کھینچ لیا جائے زوردار۔ اللہ نے فرمایا ابھی بھی ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا۔ میرے رب کریم کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص آئے، یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، حضور اگر اسے موقع ملتا تو مجھے وصیت کرتی میں اس کی طرف سے ایصال ثواب کرتا، لیکن اب وہ دنیا سے چلی گئی ہے، حضور اب میں اس کے لیے ایصال کرنا چاہتا ہوں، ثواب بچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ حضور میں پانی کا کنواں کھدوانا چاہتا ہوں۔ فرمایا سعد کنواں کھدوا، اس کے اوپر نام بھی لکھ دے ام سعد، یعنی سعد کی ماں کا کنواں ہے، لیکن اے سعد جب تک لوگ اسے پانی پیتے رہیں گے، اگر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا سعد تیری ماں کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ قیامت تک لوگ اسے پانی پیتے رہے ثواب تیری ماں کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا وصال ہو جاتا، سب چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں، تین چیزیں باقی بچتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع اور ایک نیک اولاد۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کوئی پانی کا چشمہ لگوا دیا، اگر چشمہ بنوا دیا، کوئی مسجد وغیرہ بنوا دی، مسجد کے اندر وضو والی جگہ بنوا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی ایسی چیز بنا دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، حضور نے فرمایا اگر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، وہاں وضو کی جگہ بیٹھ کے لوگ وضو کرتے رہے، مسجد میں نماز پڑھتے رہے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے، جب تک اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اگر قیامت تک یہ سلسلہ چلا تو میت کو قبر میں اس کا ثواب ضرور پہنچتا رہے گا۔ دوسرا علم نافع،
جیسے استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ بڑے ہوتے ہیں آگے ٹیچر بنتے ہیں، اس طرح علم آگے پھیلتا جاتا ہے۔ اگر یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہا، میرے آقا نے فرمایا میت کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ تیسرا نیک اولاد۔ اب شریار صاحب اور راشد صاحب نے اپنے والد کے لیے ایصال ثواب یہ محفل سجائی ہے، قرآن و خوانی کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے۔ میرے آقا فرمایا اگر یہ نیک اولاد والدین کے ایصال کے لیے یہ قرآن خوانی ذکر و اذکار کرتی رہی، اگر یہ پیچھے اس کا سارا خاندان اس طرح قیامت تک کرتا رہا، میت کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہا۔ لیکن ایک سورۃ اخلاص پڑھنے سے کتنی خوشی قبرستان والوں کو ملتی ہے۔ صرف سورۃ اخلاص، قرآن کو چھوڑو، سورۃ اخلاص۔ حضرت ماجر مکی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا، مجھے خواب آئی، میں نے دیکھا کہ قبر والے سارے کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے، کیا قیامت ہو گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہمارے بھائی نے سورۃ اخلاص پڑھ کے ہم کو ایصال ثواب کیا، 1 سال ہو گیا ہم اس کا ثواب قبروں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ صرف سورۃ اخلاص اتنی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، موت کو یاد کرو کثرت سے، وقت قریب ہے، غالباً کافی نشانیاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، چند ایک رہ گئی ہیں جو مین بڑی نشانی ہے، وقت قریب ہے۔ تو موت جب آتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کافر کی روح کیسے وہ قبض کرتا ہے اسرائیل، اور ایمان والے کی۔ حضور نے پوچھا ذرا اسرائیل مجھے بتا تیرا طریقہ کیا جب تو روح قبض کرتا ہے؟ تو اسرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ کافر کی روح میں جب قبض کرتا ہوں تو میں بڑے سختی سے پیش آتا ہوں۔ فرمایا مجھے بتا وہ شکل دکھا۔ اسرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نہیں دیکھ سکیں گے، میں نہیں دکھاتا۔ فرمایا دکھا تو صحیح، دیکھنا چاہتا ہوں تو روح کیسے قبض کرتا کافر کی۔ کہ یا رسول اللہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ فرمایا بتا تو صحیح۔ اسرائیل علیہ السلام ایسی ڈراؤنی شکل میں آئے، روایت کے اندر آتا حضور دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، صرف شکل ایسی۔ فرمایا کھینچتا کیسے ہے، اس کو کتنی تکلیف دیتا کیسے؟ مثال دی گیا جیسے ایک بیری کا درخت ہو نا، اس کے اوپر کپڑا ہو اور اسے زوردار جلدی میں کھینچا جائے اور کتنے کھینچنے میں تکلیف ہوتی ہے، حضور میں ایسے کافر کی روح قبض فرمایا ایمان والے کی روح کیسے قبض کرتا جو اصلی مومن ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایمان والے کی جب میں روح قبض کرنے کے لیے تو بڑے یعنی خوش بھرے انداز میں آتا ہوں۔ فرمایا قبض کیسے کرتا ہے؟ یا رسول اللہ جیسے مکھن سے باز نکالا جاتا ہے۔ یہ ایمان والے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وقت ہے، نماز پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو۔ ہماری سب سے یہ حضور نے فرمایا تھا جب قیامت قریب آئے گی مسجدیں ویران ہو جائیں گی، نمازی ملے گا ہی۔ تو یہی نشانیاں ہیں، اب وقت قریب ہے بالکل، ٹھیک ہے، نماز پڑھو، اپنی محلے کی مسجد ہے اس کو آباد کرو، قرآن و خوانی کرو، مرنے کے لیے جو چلے گئے ہیں اپنے خاندان کے ان کو ایصال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2 شعر میاں صاحب کے لو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دلاں دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان گے تے ٹر دے یار دلاں دے جانی تے وطنوں چوک مہارا اجڑی بستی یارو نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔